ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے. کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. اچھا میں پوچھ رہا تھا، آپ ابھی آف ایئر کال آئی تھی آپ کی کہ کتنا ان کے پاس سونا ہوگا، اندازہ ہے آپ کو؟ 2-4 تولے ہوگا؟ اندازہ نہیں، اتنا مجھے اندازہ نہیں ہے سر، لیکن انہوں نے زکوٰۃ نکالی تھی، کسی کو دی تھی، تو اس سے مجھے اندازہ ہے کہ ان کے پاس سونا ہوگا تو انہیں زکوٰۃ نکالی ہے، لیکن اس کے علاوہ کچھ جب بھی وہ نہیں ہے ان زکوٰۃ کے پاس. نکال رہی ہیں، جب وہ زکوٰۃ نکال رہی ہیں تو وہ صاحب نصاب ہیں. یہ تو بات کامن سینس والی ہو گئی. ہاں، لیکن اس کے علاوہ ان کے پاس کیش وغیرہ یا ایسا کچھ نہیں ہے. چلیں مفتی صاحب آپ کو بتائیں گے، ٹھیک ہے. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا سوال یہ ہے کہ کیا پیریڈز میں درود شریف پڑھ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے بتاتے ہیں انشاءاللہ. ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ ہلو جی مجھے مفتی صاحب سے 2 سوال پوچھنے ہیں. پوچھئے. پہلا سوال یہ ہے کہ اعتکاف میں ہم لوگ بیٹھتے ہیں تو گھر کا کام کر سکتے ہیں کیا؟ گھر کا کام کر سکتے ہیں جی، اعتکاف میں بیٹھے ہیں تو. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ میرے پاس 2 لاکھ کا سونا ہے اور 3 لاکھ کیش ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ کتنی ہوتی ہے؟ 2 لاکھ کا سونا، 3 لاکھ کیش ہیں آپ کے پاس؟ ہاں مجھے 1 مہینہ پہلے ملی ہے 3 لاکھ کی، اس کے اوپر زکوٰۃ کتنی نکلتی ہے؟ اچھا 3 لاکھ 1 مہینہ پہلے ملے، اس سے پہلے صرف سونا تھا اور کوئی رقم نہیں تھی؟ صرف سونا ہی تھا، 2 لاکھ کا سونا ہی تھا. صحیح ہے، بتاتے ہیں انشاءاللہ آپ کو. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا سوال ہے کہ میرے میاں گورنمنٹ کے ملازم ہیں. صحیح. تو کرائے کا گھر ہے. صحیح ہے. تو 4 لاکھ روپیہ تقریباً پڑا ہوا ہے ان کے پاس. تو میں ان کو کہتی ہوں زکوٰۃ بنتی ہے تو کہتے ہیں میں نصاب کا مالک نہیں ہوں، اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. ان پہ کوئی قرضہ، آپ کے شوہر پہ کوئی قرضہ وغیرہ ہے؟ نہیں الحمدللہ قرضہ کوئی نہیں ہے. دوسری بس 4 لاکھ روپے کب سے ان کے پاس؟ 4 لاکھ کب سے ان کے پاس؟ مفتی صاحب پوچھیں. 4 لاکھ، ہاں جی سال ہو گیا ہوگا. سال ہو گیا، ٹھیک ہے چلیں ٹھیک ہے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میرے 2 سوال ہیں. پوچھئے. پہلا سوال میرا یہ ہے کہ ہمارے گھر میں انسانی تصویریں ہیں، لیکن نا وہ چھپا کے نا پاپا نے بند کر کے رکھی ہوئی ہیں الماری میں. تصویریں نہیں آتی کسی کو. انسانی اور ہم تصویریں؟ میں نماز بھی نہیں پڑھتے. انسانی تصویریں؟ انسانی تصویریں بابا نے بچپن کی رکھی ہوئی ہیں نا، ہمارے بچپن کی. اچھا وہ کہیں بند کر کے رکھی ہوئی ہیں، کہیں بند کر کے رکھی ہوئی ہیں آپ کہہ رہی ہیں؟ جی وہ پاپا نے رکھی ہوئی ہیں. بابا کہتے ہیں کہ سوال کیا ہے؟ سائڈ پہ پڑی رہیں گی ایک تو کہہ رہی ہیں وہ کہیں باکس میں بند ہے یا کسی بکسے میں ہے تو وہاں اس کمرے میں ہم لوگ نماز نہیں پڑھتے، جبکہ وہ ایک سائیڈ میں ہے، محفوظ ہے. جی ایک اور کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر میرا سوال ہے کہ وعلیکم السلام. جی کیا سوال؟ سر ہمارا یہ سوال ہے کہ مطلب جو لوگ جب بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے بغیر ہماری کی نماز ہو جاتی ہے؟ کس کے بغیر؟ جماعت کیا کہہ رہے ہیں؟ کچھ سمجھ نہیں آ رہا. بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں، بیٹھ کے جو لوگ بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں ان کی نماز ہو جاتی ہے. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا سوال؟ سر ایک آیت الکرسی سے سوال پوچھنا تھا جی کہ نماز میں کم از کم 3 آیات پڑھنی چاہیے یا ایک لمبی، تو کیا آیت الکرسی اکیلی ایک اتنی آیت ہے کہ اس پہ نماز ہو جائے؟ صحیح، بتاتے ہیں آپ کو. بالکل ٹھیک ہے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا سوال ہے آپ؟ میرا سوال تو نہیں، مفتی حضرات سے میرے لیے دعا کرا دیجیے، میرے آنکھ کا آپریشن. چلیں اللہ تعالیٰ آسانی کرے. کالر السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سوال. میرا سوال ہے کہ اگر سحری کر لی ہے اور نیت کر لی ہے لیکن ابھی نماز اذان نہیں ہوئی ہے اور تھوڑا کیا آ جاتی ہے جس میں صرف لکوڈ چائے نکلتی ہے، لیکن وہ دوبارہ نیت کر لیتے ہیں لیکن اذان سے پہلے، تو کیا روزہ ہو جائے گا یا نہیں؟ آپ کو مطلب آپ کہہ رہی ہیں کہ چائے نکلتی ہے، مطلب چائے الٹی کب بات ہو رہی ہے؟ جی تھوڑا سا جیسے تھوڑا سا نکلتی ہے لیکن ابھی اذان نہیں ہوئی تھی تو وہ دوبارہ نیت کر لیتی ہے روزے کی. دوبارہ نیت مطلب الٹی. ٹھیک ہے بس ٹھیک ہے بتا دیں آپ کو. ایک اور کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ ہم والدین کی اجازت کے بغیر بذریعہ ای میل بیعت ہو سکتے ہیں کیا؟ کہیں بیعت ہو سکتی ہیں والدین کی اجازت کے بغیر؟ جی السلام علیکم. ہلو. ہلو السلام علیکم. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میرا سوال ہے قاضی صاحب سے، احمد قاضی صاحب، پروفیسر احمد قاضی صاحب بیٹھے ہیں، ان سے یہ سوال ہے کہ جو ہے برمودا اور جو سورہ کہف، کیا ان سے کوئی تعلق ہے یا نہیں؟ پوری تفصیل بتائیے گا. پہلے ایک دفعہ تھوڑا سا بتایا تھا. کس کا؟ سورہ کہف اور کیا؟
برمودا جو کہا جاتا ہے جہاز وغیرہ وہاں جاتے ہیں. برمودا ٹرائنگل کا سورہ کہف سے کوئی تعلق ہے؟ پلیز مجھے یہ تاریخی چیزوں کو دیکھتی ہے. برمودا ٹرائنگل سے متعلق پوچھ رہی ہیں سورہ کہف میں. جی فتاوے ہو جائیں تو اس کے بعد صحیح. ایک کالر اور ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا سوال ہے آپ؟ جی میرا سوال یہ ہے مفتی صاحب سے کہ تراویحاں پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ 2 کر کے آپ پڑھیں اور 4 پڑھنے کے بعد وہ تسبیح تراویح پڑھیں, اس کے بعد پھر پڑھیں. تو میں مفتی صاحب سے جاننا چاہتی تھی صحیح طریقہ کیا ہے تراویح پڑھنے کا؟ تراویح پڑھنے کا کوئی کہتا ہے 2, کوئی کہتا ہے 4, کوئی کہتا ہے ایسے. ٹھیک ہے, ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں ہلو بولیے سن رہے ہیں آپ کو. ہاں میں آپ سے ایک بات کہہ رہی تھی پروگرام کے متعلق. یہ قرآن سنیے اور سنائیے جو پروگرام آتا ہے تو وہ اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے. تو اگر اس کے 10 ایپیسوڈ ایک ساتھ ڈال دیے جائیں تو ہم کو اس سے مطلب ریوائز کر لیں گے ہم. اچھا وہ ملتے نہیں ہیں یوٹیوب پہ بھی دیکھو تو جو مفتی صاحب کے جو ہیں تو وہ اس سے قرآن شریف کا ترجمہ اچھا سمجھ جاتا. دیکھیں یوٹیوب کا پلیز اگر آپ لوگ کر سکیں. یوٹیوب پہ ہر ایپیسوڈ اپلوڈ ہو جاتا ہے. مفتی صاحب کا جیسے ہی آن ایئر ہوتا ہے اسی دن یا اس سے اگلے دن اپلوڈ ہو جاتا ہے. اگر آپ قرآن سنیے اور سنائیے لکھیں گے تو باقاعدہ ان کے پروگرام کا ایک فولڈر بنا ہوا ہے یوٹیوب کے کیو ٹی وی کے چینل میں جس میں حضرت کے سارے ایپیسوڈز موجود ہیں. آپ وہاں سے تلاش کریں. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا سوال ہے آپ کا؟ سر میرا یہ سوال ہے کہ میرے ہسبینڈ پہ قرضہ بہت زیادہ ہے. صحیح. آپ کے ہسبینڈ پہ قرضہ بہت زیادہ ہے؟ جی سر, اور کام نہیں لگ رہا, پورے 1 سال ہو گیا ہے. صحیح. جی اور بہت زیادہ پریشانی ہے. صحیح. چلیں دعا کے لیے کہہ رہی ہیں نا آپ؟ جی سر. دعا کے لیے کہہ رہی ہیں ان کے لیے؟ نہیں سر دعا کے لیے نہیں, میں کہہ رہی کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ ہمارے رزق میں کوئی مطلب ہمارا کام لگ جائے. 1 سال ہو گیا ہے کہ کام نہیں لگ رہا. دیکھتے ہیں انشاءاللہ. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ سر معاملہ یہ ہے کہ جو قبر پہ اذان دی جاتی ہے کہ جنازہ دفن ہونے کے بعد, اس کے بارے میں بتائیں وہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ ٹھیک ہے بالکل بتاتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر میرا پہلا کوشچن یہ تھا کہ لڑکیاں جو اعتکاف بیٹھتی ہیں اس کا تھوڑا بہت طریقہ بتا دیں گھر میں کس طرح اعتکاف بیٹھنے. لڑکیاں ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے. اور سر دوسرا کوشچن میرا یہ تھا. کیا تھا؟ اور دوسرا کوشچن سر میرا یہ ہے کہ جو سید لڑکی ہے اس کا نکاح غیر سید سے ہو سکتا ہے یا نہیں؟ سید لڑکی کا غیر سید. چلیں ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. رزاق احمد ظہور سے بات کر رہا ہوں. جی رزاق بھائی کیا سوال ہے؟ سر یہ ہے کہ مقصد اللہ تعالیٰ کا شکر ہے سب کچھ ٹھیک ہے, مگر جو بھی کام کرتے ہیں نا کوئی نہ کوئی رکاوٹ بن جاتی ہے یا مقصد کوئی مقصد. چلیں نیکسٹ کالر. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. جی کیا سوال ہے؟ سر میرا سوال ہے کہ اگر میاں بیوی میں طلاق ہو گئی اور خاوند باہر کے ملک میں اور اس نے طلاق سے پہلے بیوی کا ویزا اسپانسر کیا ہوا تھا, اب وہ ڈاکومنٹری اس کو بیوی ہی کنسیڈر کرے گا ویزے کے لیے. وہ چاہ رہے کہ بیوی باہر آ جائے, ٹھیک ہے, تو وہ ایک نیکی کرنا چاہ رہے بیوی کے ساتھ. اچھا ٹھیک ہے. میں صاحب ان کی طلاق ہو گئی اور یہ باہر ملک میں رہتے تھے, انہوں نے بیوی کا ویزا اسپانسر کیا تھا, اب طلاق ہو چکی ہے. اب وہ ایک نیکی کرنا چاہتا ہے اپنی اسی سابقہ بیوی کے ساتھ کہ اس کا ویزا لگوانے میں آسانی کر دے اور اس کا ویزا لگ جائے. ٹھیک ہے, تو اس حوالے سے کیا ہے, یعنی وہاں ظاہر نہ کرے کہ طلاق ہوئی ہوئی اور اسے بلا لے. ٹھیک ہے چلیں جی. مصعب جوابات کی طرف آ جائے, میرا خیال ہے کمپلیٹ ہوتے ہیں تو پھر لے لیں گے کال. جی ایک سوال یہ ہوا, بہن نے کہا کہ ایک روم میں چارپائی بھی ہے تو وہاں اعتکاف کرنا ہے, تو چارپائی اگر رکھی ہوئی تو کوئی فرق پڑے گا؟ یہ غالباً ہماری بہنیں یہ کرتی رہتی ہیں. تو دیکھیں اگر چارپائی وہاں پر رکھی ہوئی ہے تو وہاں کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر آپ کو وہاں پر آرام بھی کرنا ہے, اس کمرے میں آپ نے اعتکاف بھی کیا ہوا ہے, تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں کہ صحیح آرام ہو اور اس نیت کے ساتھ آرام ہو کہ میں آرام کروں اور پھر میں اللہ کی عبادت میں کمر بستہ ہو جاؤں, تو یہ تو اچھی بات ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے. صغیرہ کبیرہ گناہ ہو جاتے ہیں اور پھر جو ہے نا وہ ظاہر ہے کہ صغیرہ ہوں کبیرہ ہوں جو بھی گناہ ہوں,
صغیرہ جو ہے یوں سمجھ لیجئے کہ بعض اوقات بغیر توبہ کے بھی اللہ رب العالمین معافی عطا فرما دیتا ہے اور نیکیوں سے یہ دھلتے رہتے ہیں. ان الحسنات یذہبن السیئات. کبیرہ گناہ عام طور پر جو ہے وہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں. اور پھر گناہوں میں وہ گناہ بھی ہیں کہ جب کسی کے ساتھ کوئی حق العبد کا معاملہ ہے تو جب تک بندہ معاف نہیں کرتا تو وہ معاف نہیں ہوتے. اور اس کے ساتھ کسی کا حق دبایا ہوا ہے, کسی کا پیسہ مارا ہوا ہے تو وہ بھی ادا کرنا ہوگا یا کم از کم اس سے معافی مانگنی ہوگی, تو اس صورت میں یہ معاف ہوتے ہیں. ورنہ صرف اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگی, حق ادا نہیں کیا تو اللہ رب العالمین اسے معاف نہیں فرماتا. اور ایک سوال یہ ہوا کہ سونے کا جو نصاب ہے, یہ بڑا عجیب و غریب سوال کسی نے پوچھا کہ 1 تولہ بھی کسی کے پاس ہو. میں نے کل بھی کہا کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے, جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے تو وہاں پر ہم اپنی عقل کے دوڑے نہیں دوڑاتے, ہم بالکل سرنڈر کر دیتے ہیں, اپنے سروں کو جھکا لیتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ سونے کا نصاب حضور نبی کریم علیہ السلام نے بیان فرمایا 7.5 تولہ. چاندی کا نصاب آقا علیہ السلام نے بیان فرمایا 52.5 تولہ. اب جتنی صدیاں گزر جائیں, قیمتوں میں جتنا تفاوت آ جائے تو فقط گولڈ کا نصاب تو وہی ہوگا, فقط سلور کا نصاب تو وہی ہوگا جو بیان فرمایا. مکس نصاب ہے تو اس صورت میں سلور کے نصاب کی طرف لوٹیں گے کہ یہ قیمت جو ہے سلور کے نصاب کے قیمت کے مطابق پہنچ رہی ہے یا نہیں پہنچ رہی ہے تو صاحب نصاب ہوں گے ورنہ نہیں ہوں گے. کسی کے پاس 1 یا 2 تولہ سونا ہے تو وہ زکوٰۃ نہیں دے گا, اس پر لازمی نہیں ہے. ویسے دینا چاہے نفلی طور پر تو دے سکتا ہے لیکن اس پر فرض نہیں ہے. لیکن اتنی بات یاد رکھیں کہ جس کے پاس 1-2 تولہ سونا ہے تو وہ زکوٰۃ لے نہیں سکتا, یہ بات یاد رہے. صحیح. اچھا, ایک سوال یہ ہوا حضرت کہ بیوی اور شوہر میں اتفاق نہیں ہے, اس حوالے سے تو اس کا سادہ سا جو ہے وہ حل یہ ہے کہ بیوی اور شوہر کے درمیان اتفاق کی کوئی نہ کوئی صورت انہیں خود ہی تلاش کرنی ہوگی. اور اگر کسی وجہ سے کوئی ناراضگی ہے تو ان کے درمیان کوئی حکم ہونا چاہیے, ان کا کوئی بڑا ہونا چاہیے جو ان کی اس ناراضگی کو یا جس وجہ سے وہ آپس میں ناراض ہیں اس ناراضگی کو جو ہے وہ دور کر دے یا کروا دے. یہ اس کا سادہ سا جو ہے وہ حل ہے. صرف وظائف سے تو کام نہیں چلے گا, خود ہی قدم اٹھانا ہوگا اور معافی تلافی کرنی ہوگی, عفو درگزر سے کام لینا ہوگا, تو تب جا کر کے انشاءاللہ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. اچھا حضرت, ایک سوال آپ کو ہی میں اس کر دیتا ہوں کہ گندم کتنی ہونی چاہیے فطرے میں, کتنا مطلب ناپ کیا ہونا چاہیے اگر فطرہ دینا چاہتے ہیں جو علماء نے بیان فرمایا ہے؟ 2 کلو کا جو ہے وہ نصاب بیان کیا گیا ہے, یا پھر مسکین کو 2 وقت کا کھانا, یا پھر اس کے حساب سے جو ہے اس کی جو موجودہ رقم بنتی ہے بازار کے اندر وہ جو ہے وہ ادا کر دی جائے. اور اس سال کے لیے 170 روپے جو ہے وہ مقرر کیا گیا ہے کہ اس کے حساب سے فی کس کا جو ہے وہ فطرانہ جو ہے وہ دیا جائے. حضرت ایک سوال یہ ہوا کہ رمضان میں نفل نماز نفلی جو ہے وہ کام فرض کے برابر ہے, فرض 70 فرائض کے, تو یہ جو ہم قضا نماز پڑھتے ہیں تو اس میں پھر یہ کور ہو جائے گا؟ اصل میں حضرت یہ بڑا دلچسپ سوال تھا جب ہمارے بھائی نے پوچھا, تو اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ثواب کے درجات رکھے ہیں, یہ مہینہ ایسا ہے کہ جس میں درجات بہت بلند ہیں اور بڑے کہنا چاہیے کہ خوبصورت پیرائے میں لٹایا جا رہا ہے, ثواب ہی ثواب ہے. لیکن ایک بات ذہن میں ضرور رکھیے کہ اگر ہم قضا ادا کر رہے ہیں تو ہم اس کو یوں ملٹیپلائی نہ کریں کہ اگر میں نے 1 فجر کی قضا ادا کر دی ہے تو میں اب یہ سوچوں کہ جناب اس کے برابر ہو گیا, لہٰذا اب اس کا میں کوئی بینیفٹ لیتے ہوئے یہ کہوں کہ صاحب میری تو پوری ہو گئی ہیں سب اس میں. تو ایسے نہیں ہوتا. جتنے فرائض ہم نے قیاس کی بنیاد پر ذہن میں رکھے ہیں کہ صاحب یہ ہمارے فرائض قضا ہوئے ہیں, اور ہم نے ایک وہ جو آپ نے صاحب ایک طریقہ بتایا تھا نا کہ کس طریقے سے اس کو ادا کیا جائے, اس کا ادا بھی کرنے کا طریقہ آپ نے بتلایا کئی دفعہ. تو ادا جو ہے وہ یہیں سے کہ جہاں سے آپ کی قضا ہو رہی ہے نماز, اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ قضا ہو گئی اور میں اس کے ادا کر رہا ہوں, تو اس کو ضرور ثواب تو آپ کو ملے گا, لیکن کوشش یہ کیجئے کہ اس میں کوئی ہیلا تلاش نہ کریں, اس میں ادا اس طرح سے کیجئے جیسے ادا کرنے کا سلیقہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اچھا, اسی طریقے سے اعتکاف میں گھر کا کام وغیرہ کر سکتی ہے؟ اعتکاف میں جس خاتون نے اعتکاف کیا ہے وہ گھر کے کام کاج میں حصہ لے سکتی ہے؟ اصل میں جو حالات ہیں, اب یہ تو قبلہ صاحب آپ بہتر جانتے ہیں اس بات کو کہ فرض کیجئے اکیلی خاتون ہے کوئی, اور اب اگر وہ اعتکاف میں بیٹھ گئی ہیں
تو اب یہ تو بالکل ہی معاملہ دوسرا ہوا یا عمر کے ایسے حصے میں کہ وہ کہتی ہیں نہیں میں اب اعتکاف میں بیٹھوں گی اور میں اپنے جو ہے وہ قرآن کریم وغیرہ بھی بچوں کو پڑھاتی ہوں تو قرآن پڑھا سکتی ہیں، دینی کام کر سکتی ہیں. لیکن اگر وہ یہ کہیں کہ میں نکل کر جا کے ذرا سا محلے پڑوس کی خیر خبر بھی لے لوں پھر اعتکاف میں بھی بیٹھ جاؤں آ کر، تو پھر یہ ذرا معاملہ بنتا نہیں ہے. شرعی اعتبار سے جو اعتکاف کے سلیقے ہیں ان کو ہمیں برتنا ہوگا، اس کے بغیر معاملہ بنے گا نہیں. اچھا ایک سوال یہ ہوا سلمان بھائی کہ بہن کو زکوٰۃ دینا چاہتی ہیں لیکن ان کے پاس سونا ہے اور یہ عجیب بات بتا رہی کہ انہوں نے وہ زکوٰۃ بھی دیتی ہیں تو میری بہن جب ان کے پاس سونا ہے اور جب زکوٰۃ وہ دے رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اتنا سونا ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا کر رہی ہیں، تو جب وہ خود صاحب نصاب ہیں تو ان کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے. ہاں اتنا ضرور ہے کہ اگر وہ غریب ہیں اور انہیں پیسوں کی ضرورت ہے تو آپ ان کی ویسے مدد کر سکتی ہیں لیکن زکوٰۃ یا صدقہ واجبہ نہیں دے سکتی. مفتی صاحب اس میں یہ تھا کہ انہیں شک بھی ہے تو وہ پوچھ لیں ان سے، جب آپ زکوٰۃ جیسے فریضے کو مطلب ادا کرنے جا رہی ہیں تو آپ پوچھ لیں کہ آپ کے پاس کتنا سونا ہے. کہہ رہی تھی میں پوچھ نہیں سکتی بہن سے، کسی اور سے پوچھوا لیں، کسی اور سے پوچھوا لیں، کسی دوسری بہن سے پوچھوا لیں یا کوئی اور ہو جو قابل اعتماد ہو ان سے پوچھوا لیں. یہ صحیح فرما رہے ہیں. اچھا اس کے بعد ایک سوال یہ ہوا کہ پیریڈز میں خواتین جو ہے درود شریف پڑھ سکتی ہیں جب وہ مینسز ہوں تو اس صورت میں قرآن شریف نہ چھو سکتی ہیں نہ جو ہے وہ پڑھ سکتی ہیں نہ تلاوت کر سکتی ہیں، لیکن اللہ کے نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء گرامی درود پاک ذکر اذکار یہ تمام کے تمام کر سکتی ہیں اور جو قرآنی دعائیں ہوں انہیں توڑ توڑ کر دعا کی نیت سے پڑھ سکتی ہیں، قرآن کی نیت سے نہیں پڑھ سکتی. اچھا جو اعتکاف میں فرمایا نا ڈاکٹر صاحب نے بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیں بات یہ کہ اعتکاف میں جب آپ بیٹھی ہیں تو اب بیٹھ گئی ہیں اعتکاف میں، اب جو ہے وہ بلا ضرورت وہاں سے نکل نہیں سکتی. وہ آپ کے لیے جائے اعتکاف ہے، مسجد بیت ہے، بغیر ضرورت کے وہاں نہیں نکل سکتی. اب آپ کی اولاد وغیرہ یا میڈز وغیرہ ہے وہ کام کرتے تو بس ٹھیک ہے اپنا نکلے، لیکن اگر کوئی بھی نہیں ہے کام بھی آپ کو کرنا ہے تو پھر ضروری کام کے لیے شوہر کا کام ہے ضروری کام کے لیے نکل سکتی ہے، لیکن جیسے ہی کام کر لیں تو فوراً اپنی جائے اعتکاف پر واپس آ جائے. ایک سوال یہ ہوا کہ 2 لاکھ کا سونا ہے اور 3 لاکھ جو ہے وہ نقدی ہے تو اب زکوٰۃ کتنی ہوگی؟ فقط 2 لاکھ کا سونا ہوتا تو آپ پر زکوٰۃ نہ ہوتی، لیکن یہاں 2 لاکھ کے ساتھ اب آپ 3 لاکھ کی رقم جمع ہو گئی ہے تو رقم اگر آ جائے سونے کے ساتھ، اگرچہ سونا کم ہے رقم جمع ہو گئی یا چاندی کا نصاب مل گیا تو اب دیکھا جائے گا کہ یہ پوری رقم مل کر 52.5 تولہ چاندی کے برابر بنتی ہی نہیں اور بالیقین بن رہی ہے. یعنی 2 لاکھ کا سونا 3 لاکھ کی رقم، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ پر زکوٰۃ دینا فرض ہوگی. کتنی زکوٰۃ دیں گے؟ 1 لاکھ میں 2,500. آپ یہ ریشو بنا لیں، 1 لاکھ میں 2,500 ہے، 2 لاکھ میں آپ کے 5,000 ہیں اور اس کے بعد آپ اسی طرح حساب کرتے جائیں، ٹھیک ہے نا، اس حساب سے دیتے رہیں. پھر اس کے بعد ایک سوال یہ ہوا حضرت کہ آیت الکرسی جو ہے اتنی لمبی آیت ہے کہ 3 آیتوں کے برابر ہو جائے. 3 آیتوں سے زیادہ ہے، بالکل. 2 رکعت پڑھ لے. بتا دیجیے کہ چھوٹی اگر آیتیں ہوں جیسے انا اعطیناک الکوثر تو اس سے بھی نماز ہو جائے گی. جی بالکل بالکل ہو جائے گی، بالکل ہو جائے گی. چھوٹی صورت ہے اور 3 آیتوں پر مشتمل ہے، بالکل نماز ہو جائے گی. اور تنہا اگر آیت الکرسی بھی آپ نے 1 رکعت میں پڑھ لی ہے تو انشاءاللہ آپ کی نماز جو ہے وہ ادا ہو جائے گی. ایون اگر اس کو سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. ہم تو عما یتساءلون عن النبأ العظیم واللہ من ورائہم محیط بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ. عما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ یختلفون. اللہ اکبر. ہم پڑھ لیتے ہیں حضرت کبھی کبھی. اچھا ایک سوال یہ ہوا کہ والدین کی اجازت کے بغیر کسی کا مرید ہو سکتے ہیں؟ اس میں دیکھیں اگر ماشاءاللہ عاقل ہیں، بالغ ہیں، سمجھدار ہیں، فہیم ہیں، تجربہ کار ہیں، لڑکے کے حساب سے بھی اور لڑکی کے حساب سے بھی، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح ان کی بیعت کر لینا ان کے خود دین کے لحاظ سے، ان کے تقوی کے لحاظ سے ان کے لیے منفعت کا باعث ہو سکتا ہے تو وہ بے شک بیعت جو ہے وہ کر لیں. اور اگر وہ سمجھیں کہ نہیں اس میں ضروری ہے کہ میں اپنے والدین کو آگاہ کر کے ان کی مرضی سے اور ان کی اجازت سے جو ہے وہ بیعت کروں تو یہ بہت زیادہ اچھی اور بہتر بات ہو جائے گی کہ آپ نے اپنے بڑوں کو اعتماد میں لے کر کے جو ہے وہ یہ بیعت کا سلسلہ قائم فرمایا ہے. بہرحال بالغ ہیں تو ظاہر کے بغیر اجازت کے بھی کر سکتے ہیں، نابالغ ہیں تو پھر وہ دیکھا جائے گا، اجازت ضروری ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ سوال ہوا
کہ فوٹوز والد صاحب نے الماری میں چھپا کے رکھے ہیں تو اس کمرے میں نماز ہو سکتی ہے؟ اصل میں نیت والد صاحب کی بہت اچھی ہے جی، انہوں نے شرعی اعتبار سے تو تصاویر کو ایک طرف کر دیا کہ نہ ہوں گی نہ نظر پڑے گی اس پر، اور اب اسے محفوظ کر لیا ہے. اس کو کس طریقے سے اب ظاہر ہے کہ نظر نہیں آتی ہیں اور وہ کہیں پردے میں رکھی ہوئی تو نماز ہو جائے گی. جی اچھا، ایک سوال خاص آپ کے لیے ہے، آپ کا نام لے کر، اللہ کہ برمودا ٹرائنگل اس سورہ کہف میں کیا مناسبت ہے، کچھ ہے؟ اصل میں ہماری جو بہن نے سوال کیا، اگر یہ مطلب نارتھ امریکہ کی طرف اشارہ ہے یا اس طرف اشارہ ہے کہ جو خاص طور پہ کیلیفورنیا، تو جو اگر اس طرف یہ کینیڈین جو نارتھ امریکن، تو وہ اگر اس طرف اشارہ ہے تو وہ تو بالکل ایک الگ جہت ہے اس کی. اور جو اصحاب کہف کا جو واقعہ ہے اور اصحاب کہف کی جو کیفیت ہے اور جو وہ غار کی کیفیت ہے جس کو آپ کہتے ہیں کہ صاحب ایک ایسی کیفیت تھی جس میں نیند کا بھی غلبہ اور کیفیت بھی دوسری تھی، عالم حجاب تھا. تو اب اس کا کوئی ریلیونس اگر آپ کو ملانا ہے کہیں اس کو اسپیس تھیوری کے ساتھ، تو وہ اسپیس تھیوری کا وقت تو میری بہن اس وقت نہیں ہے. ہاں اتنا ضرور میں عرض کروں گا برمودا ٹرائنگل کے حوالے سے کچھ. جی ہاں ذرا میں اتنا عرض کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قدرت کاملہ کے ساتھ جس طرح سے اقالیم کی کیفیات رکھی ہیں اور جس طریقے سے بہت ساری اشیاء جن کو حجابات عالم کہا جاتا ہے وہ ہم سے پوشیدہ رکھی ہیں، لیکن اولیاء کاملین کے ساتھ مل کر یا ان کے ساتھ ذکر و اذکار میں جب ہم اپنے آپ کو کسی نہ کسی طریقے سے انوالو کر لیتے ہیں یا ملا لیتے ہیں تو اس کی کیفیت یہ نکلتی ہے کہ بہت ساری کیفیات جو ہم نہیں سمجھتے وہ ہم سمجھنے لگتے ہیں. جیسے میں اگر ایک یہ بات کہوں کہ اسپیس تھیوری کے اندر ایک خاص چیز ہے جس کو آپ کہتے ہیں کہ بلیک ہول. اس بلیک ہول سے نکلنے کے بعد کوئی کہا کہ صاحب یہ جو میں اب یہ دیکھ رہا ہوں اس کے اندر مجھے صرف ایک نقطہ نظر آ رہا ہے روشنی کا، تو اللہ نور السماوات والارض کی کیا کیفیت ہوگی؟ تو اللہ کے جو حجابات ہیں کیا وہ اس کے بعد اٹھ جاتے ہیں؟ تو بعض حجابات عالم خصوصی ذکر و اذکار کے ذریعے اور اولیاء کاملین کی نگاہ سے اور ان کے دست اقدس پہ بیعت کرنے سے ایسے حاصل ہو جاتے ہیں کہ سیدنا غوث پاک فرماتے ہیں کہ جب تیری نگاہ بصیرت کے قابل نہ ہو تو عبد القادر سے رجوع کر، تجھے اللہ تعالیٰ بصیرت عطا فرما دے گا. اچھا، ایک سوال یہ ہوا کہ گورنمنٹ کے ملازم ہیں، ان کے شوہر اور 3 لاکھ روپے ان کے پاس جو ہے وہ رقم بھی ہے، 4 لاکھ روپے رقم بھی ہے. تو اب گورنمنٹ کے ملازم تو ہیں لیکن 4 لاکھ روپے ان کے پاس 1 سال سے پڑے ہوئے ہیں. تو جب پڑے ہوئے ہیں، اگرچہ آپ کے پاس اور رقم کم ہے یا آپ کے پاس اتنے اسباب نہیں ہیں، چونکہ اضافی رقم آپ کے پاس رکھی ہوئی ہے، 1 سال گزر گیا تو اس پر زکوٰۃ آپ کو دینی ہوگی. 4 لاکھ وہی 1 لاکھ پہ 2,500 ہے تو 10,000 روپے زکوٰۃ آپ کو دینی ہوگی. اس میں تو دے دیں تو یہ آپ پر لازمی ہے، آپ کے شوہر پر لازمی ہے. ایک سوال یہ ہوا کہ تراویح پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ یہ 15واں روزہ ہے اور تراویح پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ تو یہ بھی ہم اپریشیٹ کرتے ہیں کہ لوگ پوچھتے ہیں اور مطلب انہیں شوق ہوتا ہے. دیکھیں، تراویح پڑھنے کا صحیح طریقہ جس طرح آپ 2 رکعت کر کے پڑھتے ہیں یہ بھی صحیح ہے بالکل. میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز تراویح کی واسطے اللہ تعالیٰ کی، منہ میرا خانہ کعبہ شریف کی طرف، اور جس طرح 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں اسی طریقے سے آپ کو پڑھنا ہے. 4 رکعت کے بعد بیٹھ کر آپ کو یا تو خاموش بیٹھنا ہے یا بہتر یہ کہ وہ دعائے تراویح جو ہے وہ پڑھ لیا کریں، یہ آپ کے لیے بہتر ہے. اسی طریقے سے 4 کر کے آپ پڑھ سکتی ہیں، 2 کر کے پڑھ سکتی ہیں. اور 4 جب پڑھ لیتی ہیں تو اس کو ترویحہ کہتے ہیں، 4 کے مجموعے کو ترویحہ کہتے ہیں، اور اس کا جو جمع آتی تراویح آتی ہے. اچھا، اب اگر 4 رکعت کر کے پڑھنا چاہیں تو اس میں یہ ہوگا کہ اب 4 رکعت کر کے پڑھ سکتی ہیں. ہاں، درمیان میں تشہد وغیرہ جو پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد کھڑے ہو کر پھر 2 رکعتیں. تو اس طریقے سے جس طریقے سے آپ سنت 4 رکعت پڑھتی ہیں اس طریقے سے ہی پڑھ سکتی ہیں. اور اس میں یہ بھی کر سکتی ہیں کہ آپ اگر جو ہے وہ تشہد میں بیٹھی ہیں، قاعدہ اخیر میں بیٹھی ہیں، تو السلام علیکہ ایھا النبی یہ مکمل کر کے تو اب اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد درود پاک اتنا پڑھ کے سلام پھیر سکتی ہیں. بعض خواتین کے بچے ہوتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، تو ان کے لیے یہ آسانی بھی ہے تاکہ وقت جو ہے ان کا کم سے کم خرچ ہو اور تراویح بھی مکمل ہو جائے. اور تراویح یہ 8 رکعت 12 رکعت نہیں ہے، یہ 20 رکعت پوری پڑھنی ہوگی، یہی سنت ہے. اچھا جی، اس کے بعد ایک سوال یہ ہوا کہ ہسبینڈ پر قرضہ ہے، کام نہیں لگ رہا. ہم دعا کریں گے، سب مل کر دعا کریں گے اللہ رب العالمین آپ کے شوہر پر کرم فرمائے اور نمازوں کی پابندی کریں اور یا مسبب الاسباب کثرت سے پڑھیں. قبر پر اذان دی جاتی ہے، ایک بھائی نے کہا، تو اس کی جو ہے نا وہ شرعی حیثیت کیا ہے؟ نہ واجب ہے، نہ فرض ہے، نہ کوئی ایسی بات ہے. ہاں،
اب یہ رہی بات کہ قبر کے پاس اذان دینا یہ مستحب عمل ہے. علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جس طرح اذان دی جاتی ہے نا نمازوں کے لیے، اس طرح اور مقامات بھی بیان فرمائے کہ جب اذان دینا اچھا عمل ہے، اس میں بارش کے وقت، آندھی کے وقت یا زلزلے کے وقت. اب جس طریقے سے بچہ پیدا ہوتا ہے تو اذان دی جاتی ہے. اس میں سے ایک جو وقت ہے وہ قبر، یعنی جب قبر کے پاس اذان دیتے ہیں تو یہ بھی مستحب عمل ہے. دفن کرنے کے بعد جب اذان دی جاتی ہے نا، ہوتا یہ ہے کہ صاحب قبر کے پاس فرشتے آتے ہیں اور شیطان اس وقت دخل اندازی کر رہا ہوتا ہے. یہ بات بالکل مجرب ہے کہ دخل اندازی کرتا ہے. تو جب اذان دی جاتی ہے تو شیطان وہاں سے دور بھاگتا ہے. حدیث پاک میں ہے کہ جس مقام پر اذان دی جائے تو شیطان وہاں سے کوسوں دور بھاگتا ہے. اسی لیے فرمایا کہ جس گھر میں شیاطین ہو اس کے چاروں کونوں پر اذان دی جائے شیاطین بھاگ جاتے ہیں. تو قبر کے پاس اذان دینا اس لیے مستحب ہے کہ شیطان کی انٹرفیرنس نہیں رہے گی اور منکر نکیر کے وہ جوابات آسانی سے وہ مردہ دے دے گا، اس کی مدد ہو جائے گی. اللہ رب العالمین ہم سب کے لیے آسانیاں فرمائے. لڑکیاں کہاں اعتکاف کریں؟ مسجد بیت. مسجد بیت اسے کہتے ہیں گھر میں ایک خاص مقام، ایک خاص روم بنایا ہوا ہے کہ جس میں آپ عبادات وغیرہ کرتی ہیں خواتین، اسے مسجد بیت کہتے ہیں. وہیں پر اعتکاف ہوگا. لیکن کسی نے نہیں بنایا، اب اعتکاف کرنا چاہتی ہیں تو گھر میں کسی بھی ایک مقام کو جہاں پر آسانی ہو اس سے مسجد بیت بنا لیں. چھوٹا سا روم کیوں نہ ہو یا ایک روم کا حصہ کیوں نہ ہو، وہاں پردہ بھی لگا سکتی ہیں اور وہاں پر اعتکاف کر سکتی ہیں. خواتین کا جو ہے وہ اعتکاف مسجد میں نہیں ہوتا، اپنے گھر میں مسجد بیت میں ہوتا ہے. سید لڑکی کا نکاح غیر سید سے ہو سکتا ہے یا نہیں؟ اگر ولی جو ہے خود کرواتا ہے تب تو ہو جائے گا، لیکن اگر ولی کی اجازت کے بغیر اگر کسی سید لڑکی نے غیر سید سے نکاح کیا تو جو اس کا ولی ہے اسے فسخ کرنے کا اختیار ہوگا. پھر اس کے بعد جو ہے وہ بھائی نے کہا کاموں میں رکاوٹ ہے، اللہ رب العالمین رکاوٹیں دور فرمائے. نمازوں کی پابندی کیجئے، نعم المولا و نعم النصیر کثرت سے پڑھیں. اللہ رب العالمین سب پر کرم فرمائے. بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا، ڈاکٹر صاحب آپ کا. ایک چھوٹا سا وقفہ، وقفے کے بعد خصوصی تقریری مقابلہ ایک سے بڑھ کر ایک. ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، ہے سارے مہینوں سے شان رمضان. ناظرین، اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQ-TV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے.